السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایسے بد نصیب 3 بندوں کا ذکر ہوگا جن کے بارے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ محترم سامعین، بلائی کا کوئی کام نہیں ہے جس کا شریعت نے مجھے اور آپ کو اطلاع نہ دی ہو کہ بلائی کا یہ کام کرو گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا، اتنا کرو گے تو اللہ پاک اس میں کتنا اجر دے دیں گے، اور اسی طرح برائی کا جو کام کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ کتنا نقصان دے دیں گے، کتنا نقصان بندے کا ہوگا، دنیا کا کتنا ہوگا، آخرت کا کتنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 3 بد نصیب انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اس مجلس میں صحابیوں میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا انسان المنان، احسان جتلانے والا، کہ جس نے کسی انسان پر احسان کیا، کسی تنگ دستی میں، کسی پریشانی میں اس پر احسان کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا، یا کسی اعتبار سے اس کو مدد کی، لیکن پھر لوگوں کے درمیان بھی اس کو ذلیل کرتا رہا، ہر جگہ اس کو راستے میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، جہاں ملے لوگوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کہ میں نے اس پر احسان کیا، تو فرمایا احسان جتلانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو ایک بندہ تھا۔ دوسرا بندہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف اللہ پاک نہیں دیکھیں گے، وہ فرمایا المبسل، اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا مرد۔ چونکہ مرد ہی کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، عورت کے لیے تو پردہ ہے، اس لیے فرمایا کہ من جر ازارہ من الخیلاء لم ينظر اللہ لہ الی یوم القیامہ، کہ جو ازراہ تکبر اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو وہ حصہ کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا۔ تو دوسرا انسان جو اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا بندہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ حالانکہ تاجر کی امانت داری پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، التاجر الصدیق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچے تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن سچا تاجر اپنی تجارت سچائی کے ساتھ کرتا ہو۔ لیکن یہاں پر فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دے دے کر اور اللہ کی قسمیں دے دے کر، قرآن کی قسمیں دے دے کر اپنے مال کو بیچ رہا ہے اور بظاہر اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، حقیقت میں یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یہ آخرت کا بھی نقصان کر رہا ہے، قبر کا بھی، اور دنیا میں بھی اس کو فائدے کے بدلے میں بے برکتی ہوگی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا 3 بد نصیب انسان ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ مجھے اور آپ کو چاہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی
ان 3 باتوں میں ملوث تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار ہوگا کہ اللہ کے علاوہ وہاں پر کسی کا وہ حکم نہیں چلے گا، بس اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور وہاں پر انسان بس کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے. لیکن یہ بد نصیب، احسان جتلانے والا اور ازراہ تکبر اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تینوں باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی یہ بات پہنچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی اس میں مبتلا ہے، ہمارا رشتہ دار اس میں مبتلا ہے، ہمارا پڑوسی اس میں مبتلا ہے. اپنے اعتبار سے کوشش کریں کہ ان باتوں سے ہم بچیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان تینوں باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.